آغا کا جو نوروز کا جو پیغام ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ خود رہبر شہید کی بھی ایک روش، ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب بھی وہ نوروز کا خطاب کرتے تھے تو اگلے سال کے وہ ایک نیا نام دیتے، سال کا ایک شعار دیتے تھے، ایک نعرہ دیتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ رہبر شہید کی روش تھی۔ اسی روش کے تسلسل کے طور پر موجودہ جو رہبر معظم ہے آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی، انہوں نے بھی اس کام کا تسلسل کے طور پر اس نئے سال کو نام بھی دیا ہے اور اس کا شعار بھی دیا ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات، ڈیٹیلز اگر آپ بتائیں؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو نئے سال کا نام ہے اور خود نام دینا، جو ایران کے اندر ایک رواج ہے اور اس کا یہ تسلسل ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یعنی آپ اپنے ملک کو، اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو ایک خاص جہت دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ نے سارے کام کرنے ہیں اور اس سارے میدانوں میں، ساری فیلڈز میں آپ نے ترقی کرنی ہے، اور لیکن اس خاص فیلڈ میں آپ نے، خصوصاً رہبر معظم جو ہے چند سالوں سے اقتصاد کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، اور آغا نے بھی ابھی اقتصاد کے حوالے سے ہی بیان کیا اور کہا ہے کہ اس سال کا نام بھی یہی دیا ہے کہ مزاحمتی معیشت، قومی وحدت اور یکجہتی کے ساتھ۔ یعنی قومی وحدت اور یکجہتی بھی اپنی جگہ پر باقی رہے، اور یہ اقتصاد بھی ہمارا کیا ہونا چاہیے، مزاحمتی ہونا چاہیے۔ یعنی آپ نے جنگی بنیادوں پر کوشش کرنی ہے اور اپنے اقتصاد کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اقتصادی میدان میں اس کے لیے پھر انہوں نے رہنمائی بھی کی، بتائی کہ کس طرح سے مثلا پہلے جو کمزوریاں ہوئی ہیں ان کا آپ نے جبران کرنا ہے، ان کو جبران کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انفراسٹرکچر ہے، تولید ثروت ہے، لوگوں کے جو گھر بنانا ہے، سڑکیں بنانا ہے، جو ان کے اقتصادی مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ اور پھر ایک اپنی بہت زبردست مثال جو ہے وہ، جس کو ہم اسلام کے خلفاء کی تاریخ میں پڑھتے ہیں، ایک واقعہ بھی انہوں نے بیان کیا، اس کو بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں نقد کرتے ہیں، اس پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ جو جبران کرنا ہے وہ اکنامیکلی اور مینجمنٹ کے حوالے سے جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو تکرار نہیں کرنا، آپ نے مینجمنٹ کو بھی صحیح کرنا ہے اور اکنامیکلی بھی اس سسٹم کو صحیح کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم ہوتی ہے کہ ہم متخصصین کو بلاتے ہیں، جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں پھر اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں، جو انہوں نے دیکھا اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی بات بھی سنی جاتی ہے۔ تو آغا کہتے ہیں کہ میں ٹیکسی کے اندر بیٹھ کر تہران میں باقاعدہ طور پہ جاتا تھا اور عام لوگوں کے جو تاثرات تھے ان کو سنتا تھا، بھیس بدل کر، جس طرح سے خلفاء کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر لوگوں کے مسائل سنتے تھے اور ان کو حل کرنے کی کوشش۔ اس میں شفافیت ہے، یعنی اس میں چاپلوسی نہیں ہے، شفافیت ہے، اور جس طرح سے مسائل ہیں ان کو بیان، اور درد دل بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک عام آدمی جب اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کو نہ کسی سے خوف ہوتا ہے، نہ کسی سے امید ہوتی ہے، جس طرح سے ہوتا ہے اس کو من و ان وہی بیان۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نے سنا، اور یہ میرے لیے اس تحلیل، جو اقتصادی تحلیل ہو، مینجمنٹ کی تحلیل ہو، سیاسی تحلیل ہو، اس سے زیادہ یہ میرے لیے بہتر ہے اور یہ نعمت ہے میرے لیے۔